یہ جو آپ ابھی خوشی کے مناظر دیکھ رہے تھے، شیمپین کی بوتلیں کھل رہی ہیں، جھپیاں ڈالی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو، یہ اسرائیلی پارلیمنٹ یعنی کہ نیسٹ کے مناظر ہیں، جہاں کل رات ایک قانون کی منظوری ہوئی، اس کے اوپر ووٹ ہوا اور اکثریت نے ہاں میں ووٹ دیا، اور قانون اس کا یہ ہے کہ آج سے لے کر جتنے بھی فلسطینی جو آکیوپائڈ ٹیریٹریز یعنی ویسٹ بینک میں رہتے ہیں، اگر وہ کسی قسم کی دہشت گردی میں ملوث ثابت ہو گئے تو ان پر سزائے موت لازم ہوگی، اور وہ بھی پھانسی سے۔ اچھا، یہ صرف ان پر لاگو نہیں ہوگی، یہ ان 9,500 فلسطینی قیدیوں پر بھی لاگو ہوگی جو اس وقت اسرائیل کے جیلز تو نہیں کہنا چاہیے، ان کو کنسنٹریشن کیمپس یا ڈیتھ کیمپس کہنا چاہیے، جہاں پر جس طرح کے حالات ہیں وہاں پر، یہ ان پر بھی لاگو ہوگی۔ اچھا، یہ بچوں پر بھی لاگو ہوگی، اور یہ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلیں کہ جس قسم کی عدالتوں میں یہ کیسز آتے ہیں وہ سویلین عدالتیں نہیں ہوتی، وہ ملٹری فوجی عدالتیں ہوتی ہیں، اور ان فوجی عدالتوں میں جتنے بھی فلسطینی وہاں پر پیش کیے جاتے ہیں، ایک تو ان کو کوئی دفاع کا حق نہیں ہوتا، ان کے کوئی وکلا نہیں ہوتے، وکیل نہیں ہوتے، اور تقریباً 99.75% کنوکشن ریٹ ہے، مطلب کہ 100%، کوئی یہاں پہ نہیں چھوٹتا۔ یہ جو قانون ہے یہ بڑا یونیک ہے میرا خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ میں، قانونی تاریخ میں، کیونکہ یہ صرف اور صرف فلسطینیوں پر لاگو ہوگا۔ آن دی ادر ہینڈ، اگر ہم صرف پچھلے کچھ ہفتوں کو ہی دیکھ لیں تو کئی فلسطینیوں کو اسرائیلی دہشت گردوں یعنی کہ جن کو ہم پیار سے سیٹلرز کہتے ہیں، آباد کار کہتے ہیں، انہوں نے قتل کیا ہے۔ یہ ان پر لاگو نہیں ہوگا، اگر لاگو ہوتا بھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم پچھلے 40 سالوں کا ڈیٹا نکال کر دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تقریباً صرف 1.5 سے 2.5% کنوکشن ہوئی ہے اسرائیلی ٹیررسٹ کی جو حملہ کرتے ہیں فلسطینیوں پہ۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے تو دنیا میں مذمت تو ہوئی ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ جرمنی اور EU نے کیا کہا ہے؟ وہ یار بہت زیادہ انہوں نے کہا افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، یہ ایسا قانون کیا کہتے ہیں وہ، ڈیپ کنسرن، تشویش، گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اچھا، جو بل کی جو سپانسرز تھے ان میں ظاہر ہے ایک تو یہ بن گویر صاحب ہیں جن کو آپ ابھی ناچتے ہوئے دیکھ رہے تھے، نیشنل سیکیورٹی کے جو ہیں، ان کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے، کیونکہ ان کو 8 کیسز میں ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے۔ وہ جو 3.5% ہے نا، اس میں سے 50% بن گویر ہے، اور یہ اتنے انتہا پسند ہیں کہ اسرائیلی فوج نے ان کو فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کیا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے، اسرائیلی فوج نے کہا کہ یار تم اتنے ایول ہو کہ ہم آپ کو فوج میں نہیں بھرتی کیا اسرائیلی فوج یہ کہہ رہی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا انسان ہے۔ اگر انسان اچھا، انہیں پھانسی دینے کا اتنا شوق ہے فلسطینیوں کو کہ ایک فلسطینی ادیب اور ڈرامہ نگار ہے ولید دقا، بہت بڑا نام ہے، 39 برس کی قید کے دوران جیل میں اپریل 2024 میں آپ کا کینسر سے انتقال ہو گیا، لیکن لاش ورثاء کے حوالے اب تک نہیں کی گئی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے خلاف فرد جرم قبول نہیں کی۔ یہ جو بن گویر صاحب ہیں، قومی سلامتی کے خبیث وزیر، انہوں نے ان کی موت پہ افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں ولید کو اپنے ہاتھ سے پھانسی دیتا۔ بالکل۔ اچھا، جو اس بل کے حق میں تھے انہوں نے اپنی شناخت اور اپنی سپورٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک یہاں پر ایک لیبل بھی لگایا ہوا ہے جس میں ایک سنہری پھانسی کا پھندا ہے، سنہری پھانسی کا پھندا۔ اچھا، جو ایک اور جو سپانسر ہیں جنہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا بڑی خوشی کے ساتھ، اگر ہم دکھا سکیں اس خاتون کو، کہ جی ہمارا بل منظور ہو گیا ہے، وہ اتنی خوش تھی کہ ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا کہ یار ہمارے لیے اتنا خوشی کا موقع ہے۔ یہ ہیں لیمون سون ہار ملیخ، یہ ان کا نام ہے، بالکل وہ مووی ولن کا نام نہیں ہوتا، اس طرح کا نام ہے، اور ان کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے۔ 3 سال پہلے ان کی ایک ڈاکیومنٹری میں فوٹیج ریلیز ہوئی جس میں وہ اپنے بچے سے بات کر رہی ہیں۔ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے، کتنا 2 سال کا ہوگا یا 2.5 سال کا ہوگا، کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو کہو گے کہ میں بڑے ہو کے سپاہی بنوں گا۔ اچھا، کوئی سپاہی بن کے کیا کرو گے؟ اس لیے کہ میں اپنی جیپ میں ڈال کے نا سارے عربوں کو قتل کروں گا۔ وہ اتنی خوش ہوتی ہے کہ ہائے میرا بیٹا ادھر آؤ۔ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس دوران
ہاں اور ظاہر ہے کہ اب انٹرنیشنل ویسٹرن میڈیا کے کئی سوالات ہیں سر کہ آپ کو یہ کرنا پڑا, آپ نے ایسا کیوں کیا. تو جو ہلیل نیومن ہیں اسرائیل کے سفیر آسٹریلیا میں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ہمیں کیوں کرنا پڑا, ہم مجبور ہو گئے تھے. سنیے انہوں نے کیا دلائل پیش کیا. The usual punishment is no deterrent because they believe, first of all, they get released in exchanges of prisoners. They then attack again in order to exchange prisoners. So we understand that this is not a deterrent besides the ideological radical beliefs that they have, which are deranged. We needed extra deterrence. تو یہ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. اچھا, اس دوران غزہ میں کیا ہو رہا ہے, میں صرف آپ کو ایک ہی ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں. دنیا بھر میں جب چھوٹی بچیاں کھیلتی ہیں گڑیوں کے ساتھ تو کیا گیمز کھیلتی ہیں, گڑیا کی شادی ہو رہی ہے, ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے نا, وہ اپنے گھر جا رہی ہے, پیار کر رہی ہے, گود میں بٹھا رہی ہے. غزہ شاید دنیا کی ایک واحد ایسا خطہ ہے جہاں پر یہ اپنے گڑیوں کی میت کی گیم کھیلی جاتی ہے. یہ کفن یہ 2-2 سال کے بچے یہ جنازہ جا رہے ہیں. اور اگر آپ اس کی آڈیو سنیں تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ میری گڑیا ہے, اس کو اسرائیل نے اس کے اوپر بم گرائے, یہ شہید ہو گئی ہے اور ہم اس کی میت نکال رہے ہیں. یہ اور بھی بہت ویڈیوز ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے آگے ہم کیا بات کریں. ایک بات میں ایڈ کر لوں کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے اسرائیل نے جس طرح سے یہ پورا قتل عام کیا ہے غزہ کا, اور جو حرکتیں ہیں اور اسرائیلی سوسائٹی کی جو انتہا پسندی ہم نے دیکھی ہے اس پورے 2-2.5 سال میں, اس سے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں. لیکن یہ جو ڈیتھ پینلٹی والا لا انہوں نے پاس کیا ہے اس کا جواز انہوں نے یہی دیا کہ جی دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے بھی ہے, لیکن سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکرمنیٹری ہے, انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. وہاں پہ ایک ہے ایسوسیشن آف سول رائٹس, انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں. پتہ نہیں سپریم کورٹ کتنی آزاد ہے وہاں پہ, بٹ یہ ایک بٹ آف وہ ہے جو میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ وی ہیو ٹو سی ہاؤ اٹ پینز آؤٹ. بالکل نہیں, اسرائیل میں کچھ جنگ کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. اگر کل وقت ملا تو اس پر بھی بات کریں گے. امریکہ میں بھی ایک بہت بڑی اینٹی ٹرمپ ریلی ہوئی ہے لیکن اس میں جنگ ونگ کا کوئی ذکر نہیں تھا. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.